بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج قرآن کا اگلا سبق کریں گے، حروف اخفا۔ حروف اخفا جو ہیں، یہ جو عربی کے حروف تہجی ہیں وہ 29 ہیں، تو ان میں سے یہ 15 جو ہیں ان کو اخفا کہتے ہیں۔ یہ آپ کو تھوڑا سا یاد کرنا ہوں گے۔ تا، ثا، جا، دا، ذا، زا، سا، شا، صو، دو، دو، ظو، فا، قا، کا۔ یہ 15 حروف ہیں۔ ان حروف سے پہلے نون ساکن یا تنوین آئے، نون ساکن یا تنوین آئے تو ساکن نون اور تنوین دونوں کو ہم نے ناک میں بولنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو جنگ، سنگ، منگ، ترنگ، ننگ، تو یہ ہم نننگ، جننگ، سننگ نہیں کہتے، نن، جنگ، سنگ ہی کہتے ہیں۔ تو نون کو ناک میں چھپا لینا ہے، یوں سمجھ لیجئے اس کو اساتذہ کرام نرم غنہ بھی کہتے ہیں۔ تو نیچے ہم جب مشق کریں گے ان کی تو دیکھیے کہ قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں آیات میں، انہی میں سے چند ایک کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو پھر دوبارہ سن لیجئے کہ ان حروف سے پہلے اگر نون غنہ یا تنوین ساکن آئے تو ہم نے اخفا کرنا ہے۔ تو یہ جب ہم پڑھیں گے پہلا تو کیا پڑھا جائے گا؟ ان تقبل، ان۔ اب یہ ان کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ ان تقبل۔ اگلا من ثمرات انجینا اندادا من ذهب انزل الانسان فمن شهد ينصركم من ضل ينطق انظر ينفق من قرار منكم ذلول۔ اب یہ تو ایک منٹ رکیے، یہ تو نون ساکن کے ساتھ اس کی مشق تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ 15 حروف دیے گئے ہیں، انہی میں سے حروف کا ہم نے جو ہے وہ سلیکشن کیا قرآن میں سے۔ تو ان توق تا کے ساتھ آ گیا، سامارا سے کے ساتھ آیا، اس کے بعد اگلا حرف اخفا کیا ہے؟ جیم۔ تو ان کے بعد جئی آ گیا، پھر اس کے بعد اگلا حرف اخفا دال ہے، تو وہ پھر ان دادن، پھر ذہبہ جو ہے یہ لکھنے میں زیر نیچے آ گئی ہے، اس کی درستگی کر لیجئے، من ذہبہ ہے۔ تو اسی طرح سے ساتھ والے جو ہیں یہ حروف جو ہیں لفظ جو ہیں ان کا انتخاب بھی قرآن سے کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی کیونکہ تنوین جو ہے وہ دراصل نون کی آواز ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے تھوڑا سا غنہ کرتے ہوئے ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ بھی بولیے گا۔ ذلول تثیر، دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ذلول تثیر تصیر، تصیر، پھر غلط ہوا، پھر دوبارہ سے تنوین والے شروع کرتے ہیں۔ ذا کون سی آواز ہے؟ آدھی آواز، آدھی آواز ہے الف معروف کی، اور اس کے بعد لام لو پوری آواز ہے واو واو معروف معروف کی۔ کی، ٹھیک ہے، ذ لو لن ذلول لن تثیر فی جو ہے یہ بھی پوری آواز ہے یا معروف کی۔ تو ثیر اگلی قولا قولا ثقیلا، ثقیلا، یہ قو پوری آواز، لن قولا ثقی، س آدھی آواز ہے، اور قی یا معروف کی پوری آواز ہے۔ قولا ثقیلا۔ اگلا عین عین جاریۃ عملا دون وکیلا ذریۃ نقصا زکیۃ شاباش، قولا سدیدا غفور شکور عملا صالحا عذابا غیف
عذابا ضعفا یہ اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. عذاب عذابا ضعفا ضعفا، کیونکہ یہ عادی آواز ہے، اور جب یہ آئین جو ہے جزم والا ساتھ ملے گا تو فن ضعفا عذابا ضعفا. ضعفا آگے صعيدا طيبا ظلا ظليلا علانية فلهم بتابع قبلتهم قبلتهم كتاب كريم. یہ ہم نے حروف اخفاء جہاں نرم غنہ کرتے ہیں، یہ قرآن سے منتخب شدہ الفاظ تھے، اور اگلے صفحے پر ان کی مشق جو ہے نا توڑ جوڑ کے اعتبار سے کی گئی ہے. یہ توڑ جوڑ جو ہے نا آوازوں کی بنیاد پر ہم نے رکھا ہے. تو پہلا جب توڑ کریں گے تو ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیں، اس میں آپ توڑ میں تمام وہ حروف لکھیں گے جو بولے جا سکتے ہیں، جن کے اوپر کوئی حرکت یا علامت موجود ہوگی، وہ لکھے جائیں گے. پھر اس کے بعد اگلی میں ہم جوڑے بنا بنا کے لکھیں گے. تو پہلی میں جو مثال دی ہوئی ہے ان توق ب لا، کیونکہ نون جو ہے وہ اپنے پچھلے حرف کے ساتھ ملنے پہ مجبور ہے، چونکہ اس کے اوپر جزم ہے. تو ان قاف جو ہے اس کے اوپر بھی چونکہ جزم ہے تو یہ پچھلی آدھی آواز کے ساتھ ملنے پہ مجبور ہے. تو ان توق، یہ دو حروف کا جوڑا بنے گا، جبکہ اگلے انڈیپینڈنٹ ہیں آدھی آدھی آواز کے، تو با اور لا یہ الگ بنیں گے. ان توق با لا. اسی طرح سے تنوین میں آپ دیکھیں تو زا آدھی آواز ہے، لو لام پیش کے بعد جو ہے وہ واو پہ جزم ہے، تو واو الگ نہیں بولی جا سکتی، بلکہ ویسے ہی پیش کے بعد اگر واو آئے تو وہ واو معروف کی پوری آواز بن جاتی ہے. اور لن لام دو پیش لن جو ہے یہ نون کی قائم مقام تھا، تو اس لیے یہاں پر نون ساکن کی شکل میں نون کو لکھا گیا، پیشوں کی شکل میں نہیں لکھا گیا. تو آدھی آواز پوری ہے وہ صحیح لکھی جائے گی. سی جو ہے چھوٹی یا کے اوپر جزم ہے، وہ اکیلی نہیں بولی جا سکتی، وہ مجبور ہے سا کے ساتھ ملنے پہ. تو یہ یا معروف کی پوری آواز ہوگی. اس کے بعد پھر اگلا جو بنے گا جوڑا وہ ہوگا رن. رن کیوں ہوگا کہ را دو پیش رن جو ہے یہ نون کا قائم مقام ہے دو پیشیں، تو آپ نے دو پیشوں کی بجائے وہاں پر نون لکھ دیں گے. آج ہم رموز اوقاف، جس کو انگریزی میں پنکچویشن کہتے ہیں، اصول وقف، اساتذہ نے اس پہ بڑی محنت کی، بڑی مدت خرچ کی. یہ انتہائی زیادہ ضروری تھے. آپ کے سامنے جو پیج ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وقف ضرور کریں، ٹھہر جائیں، سانس توڑ دیں. یعنی جہاں جہاں قرآن میں یہ علامات آئیں، یہ آپ کو نمبر 1 2 3 3 خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر نمبرنگ بھی ہوئی ہے. نمبر 1 میں جو بالکل گول دائرہ ہے یہ آیت کا نشان ہے کہ آیت مکمل ہو گئی ہے، اس لیے یہاں پر سانس کا توڑنا، ٹھہرنا، وقف کرنا ضروری ہے، یعنی ایک جملہ ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد نیچے اردو والا 5 لکھا ہوا ہے، میں ان سب کی وضاحت کروں گا. پھر اس کے بعد میم کی علامت ہے، پھر تو کی علامت ہے، یہ پھر نیچے وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقف جبریل علیہ السلام اور وقف منزل، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. تو جہاں پر قرآن پڑھتے ہوئے آیات میں یہ آئیں گے تو وہاں آپ نے رکنا ہی رکنا ہے. اس طرح یا یوں سمجھ لیں کہ یہ ریڈ لائٹ ہے، اور جب آپ سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ریڈ لائٹ ہے، جہاں آپ نہیں رکیں گے تو چالان ہو جائے گا. اور اس سے اگلا ہے سانس ٹوٹ جائے تو رک جائیں،
ورنہ نہ ٹھہرتے ہوئے گزر جائیں، کیونکہ پیچھے ہو سکتا ہے کہ ایک آیت آپ اتنی روانی سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ آپ کا سانس آ کے تو ٹوٹنے پر ہے، تو وہاں آپ رک سکتے ہیں، اور اگر سانس آپ کی ٹھیک ہے، پھیپھڑوں کی کیپیسٹی، تو پھر آپ رکے بغیر اسی ترتیل تفصیل کے ساتھ آگے بڑھ جائیں۔ تو اس کے لیے جو علامات ہیں وہ ز، ز، قا، صو، صل، وصل، صلی اور قلا، یہ والی ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک طرح کی آپ سمجھیں یلو لائٹ ہے۔ پھر 3 نمبر خانے میں جو دیا گیا ہے وہ مرضی ہے رک جائیں، مرضی ہے ٹھہر جائیں، یعنی یہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا رد عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر آپ کی ثوابدید ہے، لیکن یہ ہیں کیا؟ جیم اور قف، وقف، یہ 3 علامتیں جہاں پر ہوں وہاں پر آپ نے رکنا آپ کی چوائس ہے۔ تو یہ اس کا ایک بڑا ہلکا سا میں نے آپ کو ایک تجزیہ دیا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا، ان کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، اور قرآن پڑھتے ہوئے ان کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے، پنکچویشن جو ہے وہ دنیا کی ہر زبان میں دوران گفتگو بات کی وضاحت کے لیے اس کو علامات سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نقاط، حرکات اور علامات کے بعد جب اوقاف کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کو ایجاد کیا گیا۔ قرآن پاک میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ صحابہ کرام سے لے کے ائمہ کرام 200-250 سال کا عرصہ لگا ہے، قرآن ہمارے پاس جس حالت میں موجود ہے ابتداً یہ ایسا نہیں تھا۔ سب سے پہلے نقطے لگے، پھر اس کے بعد علامات لگی، یعنی حرکات، پہلے حرکات لگیں، یہ زبریں پیشیں، پھر علامات آئیں، پھر اس کے بعد اوقاف کی ضرورت محسوس کی گئی تو یہ لگایا گیا۔ اور یہ سارا کام جو ہے یہ کوفہ میں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ جو ہے ان دنوں میں شورشیں بہت بڑھ گئی تھیں، تو صحابہ کرام نے کوفہ، چونکہ حضرت علی کے دور میں دارالخلافہ بن چکا تھا، تو وہاں مضافاتی علاقوں میں صحابہ کرام نے اپنے حلقے قائم کیے، جہاں انہوں نے دن رات اپنی زندگیاں، اپنی تمام صلاحیتیں قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ ہر 10 آیات کے بعد 4 نقطے لگتے تھے جو اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ یہاں 10 آیات ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے ایک آیت کہاں ختم ہوئی ہے وہ ان کو تو پتا تھا، صحابہ کرام کو تو پتا تھا، لیکن اگر وہ اسی طرح سے ہم اجمیوں کے پاس آتے تو شاید ہم اس کو اتنا بہتر طور پہ خیال نہ رکھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے، یقیناً ہم سے نہیں رکھا جانا تھا اور ہم سے بہت سی غلطیاں ہونی تھیں۔ تو اس لیے اس کے اوپر صحابہ کرام کی جو دن رات کی محنت ہے، اور پھر اس کے بعد ائمہ کی تبع تابعین، بزرگان دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، سب کا بڑا کردار ہے۔ پھر اس کے بعد ہر دور کے جید علماء کرام نے اس پہ بڑا کام کیا، اور ان کی یہ جو ہے انتہائی قابل ستائش ہیں تمام کاوشیں۔ اب میں ان تمام چیزوں کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا۔ یہ جو گول دائرہ ہے یہ اصل میں آیات کوفی ان کو کہتے ہیں۔ ان کو آیات کوفی کیوں کہتے ہیں؟ کہ کوفہ میں جب صحابہ کرام نے ان چیزوں پہ کام شروع کیا تو شروع میں یہ گول تا تھا جس کے اوپر 2 نقطے بھی تھے، تو پھر یہ گمان ہوا کہ کبھی کسی دور میں ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والا گول تا کو کیا کرے، اس آیت کا حصہ سمجھ کے لفظ کے طور پہ ادا کر دے تو وہ میننگز بدل سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس کی شکل جو ہے وہ ایک گول دائرے کی کر دی۔ یہ آپ کے صرف انفارمیشن کے لیے تھا۔ دوسری یہ ہے کہ آیات کوفی اور غیر کوفی 2 طرح سے ہیں نا، تو آیات کوفی وہ ہیں جس پہ سبھی متفق ہیں، لیکن یہ کوئی علمی بڑا جو ہے وہ اختلاف والی بات نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں گا اور انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔
تو نیچے ہم آتے ہیں، یہ جو اردو کا 5 ہے یہ آیات غیر کوفی ہیں، یعنی اس کے اوپر کوفہ میں جو اساتذہ موجود تھے انہوں نے اس کو الگ سے آیت کا نہیں کہا۔ ان اساتذہ نے کیا کیا، انہوں نے ایک اچھا میں مثال دوں گا، پہلے مثال دیتا ہوں پھر آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ اکرم کو چوٹ لگی، وہ رو پڑا۔ یہ اکرم کو چوٹ لگی اور وہ رو پڑا، یہ ایک ہی جملے میں بات وضاحت کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ تو کوفہ، آپ یہ کہیں کہ یہ آیت کوفی ہے، یعنی یہ جملہ جو ہے یہ کوفی اعتبار سے ہے۔ اگر اس کو یہ 5 والا لگائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلم کو چوٹ لگی، اسلم رو پڑا، تو یہ 2 جملوں میں بات چلی گئی ہے لیکن ایگزیکٹ وہی ہے، اس کے میننگز میں کہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو وہ اس کو 2 کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ آئیں گے وہاں ہم وقفہ کریں پڑھتے ہوئے، کیونکہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر کے پڑھنا، بہت جلدی نہ کرنا پڑھنے کی، یہ سب احکامات میں سے شامل ہے۔ اب قراء حضرات یا شبینہ پڑھتے ہوئے یہ جو ہوتا ہے وہ چونکہ ان کی محنت بہت ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھتے بہت اچھی طرح سے ہیں، تو وہ بہت ہی کم وقت میں بھی ان اصولوں کا خیال رکھ لیتے ہیں جو میں اور آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو براہ کرم آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی درستگی زیادہ ہو۔ جب آپ اس کو بہت زیادہ پڑھ لیں گے، بہت پریکٹس ہو جائے گی، تو یس پھر آپ بڑے اساتذہ کی طرح اور قراء اور حفاظ کی طرح یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے درجے میں آپ ان دونوں نشانوں پہ جہاں بھی یہ آیا ہوگا وہاں رکیں گے۔ اس کے بعد جو میم کا نشان جہاں آئے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر تو نہ رکنے سے کفر کا احتمال ہے، اور کچھ اساتذہ کہتے ہیں نہ رکنا کفر ہے۔ کیوں؟ اس سے مطلب بدل جاتا ہے۔ میم در اصل جو ہے یہ سمبل ہے وقف لازم کا۔ وقف لازم پورا لکھنے کی بجائے صرف میم لکھ دیا جاتا ہے آیت پڑھتے ہوئے، تو وہ آپ دیکھیں گے وہاں آپ نے رکنا ہی رکنا۔ اس کے بعد تو جو وقف مطلق، وقف مطلق کی یہ علامت جو ہے وہ تو ہے کہ یہاں پر رکنا لازم ہے، اگر نہیں رکتے تو معنی تو نہیں بدلتے، لیکن تجوید کا حسن اور قواعد جو ہیں وہ قائم نہیں رہتے، اور چیزیں کچھ سے کچھ ہو سکتی ہیں۔ مثلا آپ اگر مثال سمجھنا چاہیں کہ پنکچویشن کیوں ضروری ہے، ایک جملہ آپ لکھتے ہیں روکو مت جانے دو۔ اب اگر روکو جو ہے اس کے اوپر میم لگا دیں، یہ بڑی غور سے سنیے گا، روکو اس کے اوپر چھوٹا سا میم لگا دیں تو قواعد کی روح سے مطلب کیا ہے کہ یہاں ہر حال میں رکنا ہے، ورنہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ روکو مت جانے دو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ روکو مت، مت کے اوپر میم لگا دیں، روکو مت جانے دو، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایگزیکٹ 4 ہی حرف ہیں، اسی لہجے میں بولے جا رہے ہیں، اسی لہجے میں پڑھے جا رہے ہیں، لیکن مطلب بالکل فرق ہو گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہسٹری میں ایک ایسا بہت بڑا واقعہ ہوا دوسری جنگ عظیم میں کہ وہ جو تھا جنگ ہار گئے اس ایک جملے کی بنیاد پہ کہ یہ قومے کی غلطی ہو گئی تھی۔ تو یہ اس سے اندازہ رکھیں کہ میم کا خیال رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا بہت زیادہ ضروری والی چیزیں۔ اب اگلی بھی بہت ضروری ہیں۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یوں سمجھیں کہ جیسے سنت موقدہ ہوتی ہے، تو یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سنایا اور سناتے ہوئے جہاں جہاں آپ نے وقف فرمایا،
اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ کی سنت ہو نا، آپ کی ہر ادا کو تحفظ اللہ نے دیا ہے جو تا قیامت انشاءاللہ رہے گا، تو وہ وقف النبی ہے کہ وہاں آپ ٹھہرے تو وہاں پر وقف النبی لکھ دیا گیا۔ اسی طرح جبریل نے جب آپ کو سنایا تو انہوں نے سناتے ہوئے جہاں وقف کیا وہاں وقف جبریل لکھ دیا، اور نیچے جو وقف منزل ہے وہ فقہا نے اس کو بیان کیا کہ ایک منزل کا مطلب ہے کہ جہاں تک سنایا وہاں پر آ کے جو وقف کیا وہ وقف منزل کہلاتا ہے۔ یہ اس کی تفصیل تھی، یہ تفصیل آپ کے لیے جاننا دلچسپی کے اعتبار سے ضروری تھی، اور آپ جب اس کو سمجھ گئے ہیں تو پھر دوبارہ گزارش کروں آپ سے کہ جو حفاظ ہیں، یاد رکھیے جو حفاظ ہیں اور قراء حضرات ہیں وہ ایک بڑی ہی طویل محنت سے گزرتے ہیں، اور اگر میں اس کو ازراہ آن لائٹر نوٹ کہوں تو ان کی دھلائی، ٹھکائی، پڑھائی، دہرائی یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آپ تو چند گھنٹوں میں ان کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتے ہیں نا، تو اس لیے آپ ترتیل کا خیال رکھیں، ٹھہر کے پڑھیں تاکہ اس کا حسن جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں تلاوت جو ہے وہ حسن جو ہے اس کا قائم رہے۔ اب آتا ہوں دوسرے حصے کی طرف، زا جو سانس ٹوٹ جائے تو رک جائیں ورنہ نہ ٹھہرتے ہوئے گزر جائیں، یعنی ہنگامی ہے، یلو لائٹ ہے۔ تو زا وقف مجوز، یعنی یہاں وقف جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے، آپ کو ایک آپشن دی گئی، آپشن نہیں، آپ کو ایک تجویز دی گئی ہے، ایڈوائز کی گئی ہے کہ یہاں پر رک جائیں، اور اگر سانس نہیں ٹوٹا تو آپ علامتوں کے اعتبار سے اور آوازوں کے اعتبار سے آگے بڑھ جائیں۔ اسی طرح قد قیلا، قد کیلا، قد کیلا کا مطلب یہ ہے کہ کہا گیا ہے، آپشنل ہے، چوائس از یورس۔ اسی طرح صاد جو ہے، سو جہاں پر لکھا آئے گا وہ وقف مرخص ہے، تو یہ بھی جہاں علامت آ جائے صاد کی تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو اوپر کے دو کے لیے ہے، صل یا وصل، قد یوصل، کبھی کبھی ملا کر پڑھ لیں، یعنی جہاں یہ علامت آ جائے وہاں کبھی آپ ملا کے پڑھ لیں اور کبھی آپ رک جائیں، ٹھیک ہے۔ الوصل بھی یہی معنی ہے، اور جہاں صل لے آئے گا تو وہاں اولا، یعنی بہتر ہے کہ رک جائیں، نہ رکیں تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ قلا قیلا لا وقف علیہ، قلا تو یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے کہ رکنا نہ رکنا آپ کی ثوابدید ہے، اس کے لیے جو آپشن دی گئی ہے وہ آپ نے اپنے سانس کو دیکھنا ہے۔ اب سانس کے لیے آپ میری وہ بات ضرور ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ سے پہلے دن کہی تھی، آوازوں کو آدھی پوری دوگنی چوگنی کراتے ہوئے، کہ ہر آدمی کی پھیپھڑوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے، کچھ کی صحت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں تو صحت نہ ہونے کے باوجود بھی ان کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم تیسرے حصے پر آتے ہیں، جیم۔ جیم اگر آ جاتا ہے تو وہاں پر وقف جائز ہے، وہ آپ آپشنل ہے، رک جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں رکتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ قف، قف یوقف علیہ، یہاں بھی وہی حکم ہے، قف کا جو مطلب ہے وہی وقف کا ہے۔ اچھا، ان ساریوں میں وہ پہلے حصے میں وقف منزل جو ہے، یہ وقف منزل اور ہے، اور جو قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور قرآن کی 7 منزلیں بتائی گئی ہیں وہ والا منزل اور ہے۔ اچھا، یہ آج کا تھا جی ہمارا رموز اوقاف کی میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ ہیں کیا، ان کی ہسٹری کیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اس کا پریکٹس کریں گے نا جب، تو وہ ایک طویل حصہ ہے، وہ شاید ہمیں 2 اسباق درکار ہوں گے اس کے لیے، اور ابھی اس کی کچھ علامتیں اور بھی ہیں۔ توجہ خصوصی جو ہے نا، اگر آپ اسی صفحے کے نیچے دیکھیں
تو تین تین نقطے لگے ہوئے ہیں، معانقہ کہتے ہیں ان کو، دو نقطے نیچے ہیں اور تیسرا ان کے اوپر ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ جوڑے کی صورت میں ایک آیت میں آئے گا، اور اس میں ایک پر رکنا ضروری ہے، خواہ پہلے پر رکیں یا دوسرے پہ، یہ آپ کی چوائس ہے۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں تھے لارا بفی، تو یہاں پر ایک پہ رکنا ہے اور ایک پہ نہیں رکنا، اس میں چوائس دی گئی ہوئی ہے کہ آپ کسی پر بھی رک سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لا جو ہے، اگر آیت کے درمیان میں آئے تو وقف نہیں کرنا، آپ نے جہاں یہ لا آیا ہے پچھلے حرف اور لفظ کی ادائیگی اگلے کے ساتھ جو سٹینڈرڈ بنتی ہے وہی کرنی ہے۔ لیکن اگر آیت کے اوپر لا آ گیا ہے تو پھر یہ اختیاری ہے۔ آیت یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آیت کے درمیان میں آئے تو نہیں ٹھہرنا، اگر آیت کے اوپر آ جائے تو پھر ٹھہرنا۔ سکتہ یا سین جہاں پر یہ آ جائے تو وہاں پر صرف اتنا رکنا ہے کہ آپ کی سانس نہ ٹوٹے، اور جہاں پہ وقفہ ہے لکھا ہوا وہاں سکتہ سے تھوڑا سا زیادہ رکنا ہے، لیکن سانس وہاں بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ وقف غفران یہ بڑی ایک مختلف سی چیز ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر پڑھنے والا اس کے معنی جانتا ہوگا تو یہاں رکنے سے خوشی پیدا ہوگی دل میں۔ اور لا اور ما آیت کے درمیان میں آ جائیں تو سانس نہ ٹوٹنے پائے، ورنہ عبارت کا مطلب منفی میں بدل جائے گا، وہ نیگیٹو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے کل اوقاف کے رموز تھے، علامات تھیں، کہاں کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ لیکن یہ قرآن پاک میں انتہائی اہم حیثیت کی مالک ہیں، تو اس لیے اس کی جو ہم نے مشق کرنی ہے وہ شاید دو اسباب پہ چلی جائے، ایک میں مکمل نہیں ہوگی، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جس کو آپ نے بہت توجہ دینی ہے، اس کو آپ نے غور سے بار بار سننا ہے۔ ویسے تو میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ لکھ کے اس کی مشق کریں، لیکن یہ جو آج رموز اوقاف کہا ہے یہ لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا بھی ہے، اور قرآن پاک کھول کے ان تمام نشانیوں کو دیکھنا ہے کہ کہاں 5 ہے، کہاں گول دائرہ ہے، کہاں میم کا نشان ہے، کہاں تو ہے، قاف ہے، ذا ہے، سول ہے، وصل ہے، صل ہے، قلا ہے، قف ہے، وقف ہے، جیم ہے، ان ساروں کو معانقہ، ان سب کو دیکھنا ہے۔ یقین کیجئے اگر آپ نے صرف 10 منٹ اس کام پر لگائے ہوں گے تو کل جو کچھ میں کراؤں گا بڑے کمال کی آپ کی ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن اگر آپ نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا ہوگا تو پھر وہ جو میں نے گارنٹی دی ہے وہ سٹینڈ نہیں کرے گی۔ اٹ از سبجیکٹ ٹو دیٹ وارنٹی، یہ وارنٹی بریچ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو جس عظیم دین میں پیدا کر کے احسان فرمایا ہے، اس دین کی کتاب عظیم قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں لا کے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔